الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ایک بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی کا جانور ذبح کرتے تھے، وہ جانور کیسا ہوتا تھا؟ کیا اس کا حدیث میں کوئی اس کی صراحت ملتی ہے؟ تو ہاں بھائی، حدیث میں اس کی صراحت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا جانور ذبح جب کرتے تھے تو وہ جانور کیسا ہوتا تھا؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبش اقرنا فحیر ینظر فی سواد ویعقل فی سواد ویمشی فی سواد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا مینڈھا ذبح کرتے تھے جو موٹا تازہ ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کمزور جانور ذبح نہیں کرتے تھے، اور اس حدیث میں وضاحت آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول ایسا مینڈا ذبح کرتے تھے جو موٹا تازہ ہوتا تھا، اور فرماتے ہیں، اور اس حدیث میں ہے کہ سینگوں والا ہوتا تھا، جس کی آنکھیں، منہ اور ٹانگیں سیاہ ہوتی تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا جانور ذبح کیا کرتے تھے، اور یہ حدیث ابو داؤد میں موجود ہے۔ ایک بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا آدمی اپنی قربانی خود ذبح کر سکتا ہے؟ اپنے قربانی کے جانور کو خود ذبح کر سکتا ہے؟ تو ہاں، آدمی اپنی قربانی خود ذبح کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا قول، فعل اور تقریر، یہ 3 سنت کی قسمیں ہیں اور ہمارے لیے یہ حجت ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے 7 اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر کیے، اور اس حال میں کھڑے تھے، اور مدینے میں آپ علیہ السلام نے مینڈھے ذبح کیے اپنے ہاتھ سے۔ تو بندہ اپنے ہاتھ سے بھی قربانی ذبح کر سکتا ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ ایک بھائی نے یہ سوال کیا ہے، کیا تمام گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے، کافی ہو جائے گی، کفایت کر جائے گی؟ ہاں، ایک قربانی چاہے وہ بکرے میں ہو، چاہے وہ بھیڑ میں ہو، چاہے وہ اونٹ میں ہو، گائے میں ہو، وہ تمام گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جائے گی اور کفایت کر جائے گی۔ حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے صحابی رسول سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول کے دور میں قربانی کیسے ہوتی تھی، لوگ قربانی کیسے کرتے تھے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ آدمی ایک قربانی کرتا تھا اپنے طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے۔ تو بھائی، ایک قربانی گھر والوں کی طرف سے، اور بندہ جو خود